اچھا سر، انسانی طبیعت میں یہ اللہ نے رکھا ہے کہ یہ تھوڑا مزاح کو بھی پسند کرتا ہے، تھوڑا مذاق ہو جائے، تھوڑے پیار کی یا ہنسنے خوشی کی بات ہو جائے، اچھا لگتا ہے یہ۔ لیکن جب ہم قرآن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو قرآن میں لام میم سے لے کر ون ناس تک کہیں پر ہمیں مزاح نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے بھی کوئی مزاح کیا ہو، کلام ایسا کیا ہو جس سے مزاح ہو گیا ہو۔ تو سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کیا قرآن پاک میں کہیں مزاح کا کلام آیا ہے یا نہیں، اور اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا ہے؟ قرآن پاک میں شروع سے لے کے آخر تک مزاح نہیں ہے، اور اگر قرآن پاک میں کسی بھی مقام پر مزاح ہوتا، مذاق ہوتا، ٹھٹھا ہوتا، تو پھر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا، موقع اور محل مزاح کرنے کو متعین کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، کسی کی والدہ ہیں، وہ ICU کے اندر ہیں، شدید بیمار ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہیں۔ اب ایسے شخص سے کوئی آ کر کے مذاق کر دے، یا وہ شخص کسی اور سے مذاق کرے، ہنسی مذاق کرے، اب بتائیں یہ بات اچھی ہے یا عیب والی بات؟ موقع اور مناسبت ہمیشہ بتاتی ہے کہ کہاں پر مذاق کیا جاتا ہے، کہاں پر نہیں کیا جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک کا ایک موضوع ہے، وہ کیا بتانے آ رہا ہے؟ وہ آخرت کی یاد کروانے آ رہا ہے، آخرت کے اندر انجام بتانے آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں یا تو کافر ہوں گے یا اللہ کی بارگاہ میں مومن ہوں گے، تیسری کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ یا تو ایمان والی طبیعت پہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا جائے گا یا کفر والی طبیعت میں اٹھا جائے گا، تیسری طبیعت کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی حساب سے آخرت میں جزا ہوگی یا سزا ہوگی، اور جس کو جزا ہوگی وہ ایسی زندگی کہ جیسی زندگی ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، اور جس کو سزا ہوگی اس ہٹ درمی کی، اس فسق کی، اس جرم کی، جس کو وہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی اگنور کرتا چلا گیا، رد کرتا چلا گیا، شدید قسم کی اس کے لیے سزا بھی ہے۔ ایسا موقع اور ایسی مناسبت مزاح کرنے کی اگر ہو تو سر یہ بالکل عیب پیدا کرتی۔ اللہ جس طریقے سے عیب سے پاک ہے، اس کا کلام بھی عیب سے پاک ہے۔ موقع اور مناسبت یہ موضوع مزاح کا ہے ہی نہیں، اس وجہ سے قرآن پاک میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر مزاح کیا جائے، بلکہ کفار، منافقین وغیرہ جس وقت وہ مزاح کیا کرتے تھے، اس پر قرآن پاک وعید بھی ذکر کرتا ہے اور ان پر گرفت بھی کرتا ہے کہ یہ موضوعات مزاح بنانے والے نہیں ہیں۔ اچھا سر، اصولی طور پر تو آپ نے اچھا سمجھا دیا کہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ نے مزاح استعمال نہیں کیا ہے کہ وہ کلام کرتے ہوئے اس طریقے سے باتیں کرے۔ سر اصل میں موضوع میں نے یہ اس لیے چھیڑا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا پر نا کچھ اہل علم حضرات ایسے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا مذاق کرتے رہتے ہیں، مزاح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چٹکلے چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جنت سے متعلق بھی ہو جاتی ہیں باتیں، فرشتوں سے متعلق ہو جاتی ہیں، جنت دوزخ سے متعلق ہو جاتی ہیں، الگ الگ جو ہے نا وہ مزاح کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ عادت پڑ جاتی ہے مزاح کرنے کی تو وہ بڑے خطرناک طریقے میں چلے جاتے ہیں۔ میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، نام لینا مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ عوام نے یہ سوال پوچھے ہیں۔ سب سے پہلے طارق مسعود صاحب، انہوں نے انجینئر صاحب پر مذاق کرتے ہوئے ایک چٹکلا سنایا گیا۔ انہوں نے کہا انجینئر صاحب جس طرح کا اسلام پیش کر رکھیں گے نا تو اس سے تو چند ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا میں اس پر آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جنت میں جب جنتی چلے گئے تو فرشتوں نے جو ہے نا دال بنا کے پیش کی۔ جو جنتی تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، جنت کی نعمتیں کہاں ہیں؟ جنت کی جو ہم نے نعمتیں سنی تھی وہ تو ہے نہیں، تو تم دال بنا کے لے آئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اب 4-5 بندوں کے لیے تمہارے لیے گوشت تھوڑی بنائیں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب جو اسلام پیش کر رکھے ہیں اس کے مطابق تو چند لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور پھر اس پر فرشتوں کو یہ چٹکلا سنا دیا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں بھئی چند لوگوں کے لیے دال ہی بن سکتی ہے، گوشت ووشت نہیں بن سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی حال ہی میں منظور مینگل صاحب ہیں، ان کی زبان بھی کلام کرتے ہوئے پھسل گئی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے کہ ہماری زبان ارادتاً پھسلائی جاتی ہے یا یہ خود پھسل جاتی ہے؟ اس کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اچھا، کون وہ کیا مذاق کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، میں اس پر نہیں جاتا۔ میں سب سے پہلے ایک اصول آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ مزاح کرنا ہمارے دین نے منع نہیں کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نجی محافل میں کچھ موقع اور مناسبت سے مزاح فرمایا کرتے، لیکن قرآن پاک کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو چند اصول ہیں جس کو مزاح کے اندر بھی، عام حالت کے اندر بھی، کسی بھی چیز کے اس کو مد نظر رکھنا واجبی طور پر ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 ذہن میں رکھیے گا، فحش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے مذاق کریں، کوئی لطیفہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر فحش نہیں ہونا چاہیے۔ فحش ایسی چیز ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کبھی بھی اللہ نے فحش کا حکم نہیں دیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی ہر طرح کے فحش کو اللہ تعالیٰ نے، فحش اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ لہٰذا ہمارے یہاں کامیڈی کے نام پہ، مزاح کے نام پہ ہر وہ لطیفہ یا جملہ جس کے اندر فحش ہے یا زو معنی ایسی بات ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ لوگ ہنس اس لیے رہے ہیں کہ وہ زو معنی سے فحش والے معنی کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے۔ میں چاہے اس میں الفاظ استعمال نہ کروں لیکن ان کا ہنسنا بتا رہا ہے کہ وہ فحش
کی طرف جا رہے ہیں، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں، اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، قرآن پاک نے مذمت بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ کسی قوم کا مسخرہ نہیں اڑانا چاہیے۔ ہم اکثر قوم کا مسخرہ اڑا دیتے ہیں نا، کہ ایک مجموعی حیثیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں اس کو کیا۔ اسی طریقے سے دل آزاری، توہین، نام بگاڑنا، یہ چیزیں نہیں، لا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ان چیزوں کا خیال ہم نے کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ جو شروع میں نے آپ کو ذکر کیا کہ پورے قرآن پاک کے اندر مزاح نہیں ہے، اس لیے کہ موضوع بتاتا ہے کہ اس کی ہیبت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ مزاح کرنے سے اس موضوع کی ہیبت میں بھی کمی آ جاتی ہے، یہ بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہمارے شعائر ہیں، دین کے شاعر ہیں، اس کو مزاح کے اندر لے کر کے اگر ہم چلے جائیں گے اس کی ہیبت ٹوٹے گی۔ فرشتوں میں مذاق کریں گے، ہیبت ٹوٹے گی۔ جنت دوزخ پہ مذاق کریں گے، ہیبت ٹوٹے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک ہستیوں پہ مذاق کیا، ہیبت ٹوٹے گی۔ صحابہ کرام کی ہستیوں پہ بھی مذاق، قرآن نے انہوں نے شہداء کا درجہ دیا، قرآن پاک نے، ہیبت ٹوٹے گی۔ لہذا ہمیں معظمات دینی کو بالکل مزاح کے زمرے میں نہیں لانا چاہیے، اور لطیفے بھی نہیں سنانے چاہیے اس طریقے سے۔ ایک عالم دیکھیں، وہ شاید اس کے ذہن میں 100 تعویلیں ہوں، ہر انسان کے ذہن میں وہ تعویلیں نہیں ہوتی ہیں، ہر انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، ہر انسان نے درس نظامیہ نہیں کی ہوئی ہیں، لہذا کون کہاں چلا جائے کہاں نہیں چلا جائے یہ سب ہو سکتا ہے۔ ان شرائط کا خیال ہر چیز میں رکھنا ہے، چاہے وہ مزاح ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے نظم ہو، چاہے نثر ہو، یہ جو میں نے چند چیزیں ذکر کی ہیں ان کا خیال رکھیں آپ۔ اور دینی جو عالم ہے، ایک ذکر کرتا ہوں، مقتدا جو ہے ذہن میں رکھیے، مقتدا کو لازمی چاہیے کہ وہ دینی معاملات کو ایک سیریس انداز میں ذکر کرے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کریمہ بھی رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجی محافل کے اندر مزاح فرمایا کرتے، لیکن جب دین کی تبلیغ کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ ایسا دیکھا جیسے سپہ سالار درس دے رہا ہوتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے اندر مزاح کو نہیں لائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ طلباء کو پڑھاتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت کے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے انسان تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتا ہے، لیکن وہ ہنسی مذاق دیکھیں میں دین پر کیوں کروں بھائی؟ کیا نشاط پیدا کرنے کے لیے دین ہی رہ گیا، یا معظم دینی ہی رہ گیا، یا شاعر اللہ ہی چیزیں رہ گئی ہیں کہ جن کو میں لطیفوں میں ڈالوں؟ تو اس چیز میں ہم احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئے بگائے شکایتیں آتی ہیں کہ کسی عالم پر کلپ وائرل ہو گیا، اس نے گستاخی کی، اس نے یہ کی، حالانکہ نیت کسی عالم دین کی نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ ہماری چونکہ عادت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہنسی مذاق کے اندر ہم شاعر اللہ کو لے آتے ہیں، معظمات دینی کو لے آتے ہیں، اس وجہ سے لوگوں میں ایک برا تاثر جاتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے احسن طریقے سے سمجھا دیا ہے۔ سوالات اور بھی بہت سارے تھے، لیکن آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے تقریباً میرے سارے ہی سوالات اس کے اندر حل ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آخر میں آپ سے اور کر لوں، یہ کہ آج کل جو کامیڈی کی جا رہی ہے مختلف مقامات پر مختلف افراد کی طرف سے، وہ آپ کی نگاہوں سے تھوڑی بہت تو گزری ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے آج کل کی جو کامیڈی، دینی حوالے سے بات نہیں کی جا رہی ہے، جو کامیڈی اسٹینڈ اپ کامیڈی ہوتی ہے یا دیگر، میرا خیال ہے اس کے اندر عوام فیصلہ کر سکتی ہیں کہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ کامیڈی نام ہی فحش کا ہو چکا ہے 80%۔ یعنی جب تک ہم کسی بات میں فحش عنصر نہیں لے کر آتے، لوگوں کو ہنسی بھی نہیں آتی، یا ہمیں بھی نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی جگت کی ہے، ہم نے کوئی لطیفہ سنایا ہے، تو فحش کا عنصر اس میں بہت زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ نام لے کر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی شخصیت کا نام لے کر لوگوں کو صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ کا عنصر بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اگر کسی قوم کا مذاق اڑایا جائے گا تو بے انتہا، ہاں کامیڈی کے نام پر ہم اس کو فیل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بالکل مسخرہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، دل آزاری تو ہوگی اگر آپ میرا مذاق اڑائیں گے کسی اسٹیج میں، دل آزاری تو میری بہرحال ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر وہ دینی حوالے سے کوئی گفتگو کریں گے تو ہیبت بھی توڑیں گے۔ تو آج کل کی کامیڈی جو شریعت نے معیار دیے ہیں اس پر پورا تو نہیں اترتی۔ ہاں ہوں گے بہت اچھے لوگ بھی ہوں گے، وہ اچھا مزاح بھی کرتے ہوں گے، لوگوں کو نشاط بھی پیدا ہوتا ہوگا، لیکن ہوتا پتہ ہے کہ اگر انسان کو فحش کی لذت لگ گئی تو بغیر فحش کے اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ اتنی سادگی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا چیز، کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو، کیا پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے، یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں آپ کا جو معاشرہ ہے اس کی تربیت کے اندر، بچوں کی تربیت کے اندر۔ آج اتنی سی چیز فحش لگے، آپ کسی کے سامنے جملہ نہیں سن سکتے، لیکن کامیڈی کے ذریعے اتنی بڑی چیز بھی آپ کو چھوٹی سی لگے، پھر کل کو اتنے پہ آپ کو ہنسی نہیں آئے گی، پھر اتنا بڑا فحش سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، پھر آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر اس سے بڑھ کر یہ معاملہ کبھی بھی رکتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی کامیڈینز ایسے ہیں کہ جس پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے، ان کو سختی سے منع بھی کیا جاتا ہے کہ اتنا اوور نہ ہو جاؤ۔ اس طرح پاکستان کے اندر بھی بہت سے ایسے جو کلپس آ رہے ہوتے ہیں کوئی ڈراماز کی شکل میں یا اسٹیج ڈراماز کی شکل میں، اتنی زیادہ فحش پر مشتمل کامیڈی ہوتی ہے کہ انسان شرما جاتا ہے خود بھی سن کے، یا فیملی کے سامنے تو کم سے کم سن نہیں سکتا۔ تو ہم آج کل کی ہونے والی کامیڈی پر میرا تو رائے یہ ہے کہ بہت بڑا حصہ اس کا فحش پر، جھوٹ پر، مذاق پر، دل آزاریوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ عافیت دے، کسی کا دل دکھے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ
میری آبزرویشن ہے میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے اچھے انداز سے سمجھا دیا۔ جی ناظرین، آپ میں سے بھی جو اس شعبے سے متعلق ہیں وہ برا مت مانیں، اگر بات اچھی لگی ہے تو ذرا اس پر ضرور غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ آخر میں آپ کو اعلان کر دوں، ایڈمیشن ہمارے جاری ہیں، کچھ ایڈمیشن باقی ہیں، اور جیسے ہی وہ ایڈمیشن مکمل ہوں گے تو ایڈمیشن ہم آف کر دیں گے۔ اصول تفسیر کی کلاس میں آپ میں سے جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پر آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہے۔